سائنسدان ہمارا مسلم سائنٹسٹ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے وقار احمد ملک ہمیں ہر کسی نشست کے اندر بتاتے ہیں کسی مسلم سائنٹسٹ کے حوالے سے. دیکھتے ہیں آج کون سا سائنٹسٹ ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم مسلمان سائنسدان. عظیم مسلمان سائنسدانوں کے حوالے سے یہ جو سیریز ہے یہ اس حوالے سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم جنرلی اپنی نصابی کتب میں بھی اس طرح کے مضامین دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سائنس پر احسانات، لیکن ایگزیکٹلی نہیں جانتے کہ ان مسلمانوں نے سائنس پر وہ کون سے احسانات کیے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ ہم سے بہت بہتر جانتا ہے، اور اسی حوالے سے جس سائنسدان کی ہم بات کریں گے اس کو ویسٹ نے کیا اس کی عزت افزائی کی، اس پہ بھی بات کریں گے. الفرغانی بہت بڑا نام، اور ان کا جو پورا نام ہے وہ ابو العباس احمد ابن محمد ابن کثیر الفرغانی ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ اندازاً 800 سے 805 عیسوی ہے. ایگزیکٹلی نہیں معلوم، لیکن یہ ایک اندازہ ہے کہ 800 سے 805 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی اور 861 میں ان کی وفات ہے. ان کا جو سائنسی شعبہ ہے وہ فلکیات ہے، اور ان کی اہم سائنسی تصانیف میں جو علم النجوم کے حوالے سے بہت ہی ایک کمال کتاب ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح میں نے پہلے شروع میں اور ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ ویسٹ نے ان کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا، اور وہ اعتراف اس حوالے سے کیا کہ الفریگنس نام کا ایک کریٹر جو ہے، یہ گڑھا جو ہے چاند کے اوپر. آپ کو معلوم ہے کہ چاند کے اوپر جتنے بھی گڑھے ہیں یا جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ کسی نہ کسی نام سے منسوب کیے جاتے ہیں، کسی عظیم نام سے، اور ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پہ چاند پر ان پہاڑوں یا ان گڑھوں کو نام دیا جاتا ہے اس شخصیت کے حوالے سے. تو اسی حوالے سے الفریگنس جو نام ہے ایک گڑھے کا، کریٹر کا، وہ الفرغانی کے نام سے ہے، جو کہ ناسا نے وہاں پہ ایک پورا گڑھا جو ہے وہ ان کے نام سے منسوب کیا ہے. اپولو 16 جو تھا اس کی یہ جو تصویر ہے اس سے کھینچی ہوئی، اپولو 16 نے جو تصویر کھینچی تھی اس کی یہ جو اس کریٹر کی تصویر ہے یہ اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ وہ کریٹر ہے جو کہ الفریگنس کے نام سے ہے، اور اس کریٹر کو الفرغانی کے نام سے منسوب کیا گیا تھا. الفرغانی کون تھے؟ بنیادی طور پہ یہ 9ویں صدی عیسوی کے سب سے مشہور ماہر فلکیات تھے. فرغانہ سے تعلق رکھنے والے اس عظیم سائنسدان الفرغانی کو ویسٹ میں عمومی طور پہ الفریگنس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے جو چاند کے اوپر کریٹر ہے انہی کے نام سے ہے. اور ان کے حالات زندگی جو ہیں وہ کوئی زیادہ دستیاب نہیں ہیں، وہ کوئی زیادہ مواد ہمارے پاس نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ وہ بغداد میں المامون کے زیر سرپرستی سائنسدانوں کی ٹیم کے ساتھ کرۂ ارض کا قطر ناپنے کی ایک کوشش میں شریک تھے، یہ تو معلوم ہے. اجرام فلکی کی جو حرکات ہیں ان کے بارے میں بھی ان کی ایک کتاب ہے جو کہ 833 عیسوی کے قریب تصنیف ہوئی، اور 12ویں صدی میں اس کا جو لاطینی میں ترجمہ ہوا تھا وہ یورپ میں بہت مقبول رہی تھی. اور الفرغانی جو ہے وہ قاہرہ چلے گیا اس کے بعد، جہاں انہوں نے 856 کے قریب اسٹرلاب کے متعلق ایک مقالہ لکھا جس کا عربی نسخہ جو ہے وہ سلامت رہا. اور یہ جو زمین کے حوالے سے، پیمائش کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جو جغرافیہ اور زمین کے قطر کے حوالے سے مختلف حوالوں سے ان کے جو نام ہے الفرغانی کے وہ آتے ہیں، اور ان کا بہت سارا جو کام ہے وہ بنیادی طور پہ فلکیات کے حوالے سے ہے. بہت ہی عظیم مسلمان سائنسدان تھے. اور اسی حوالے سے ایک اور بھی عظیم سائنسدان ہے جن کا چاند کے اوپر ایک گڑھے کے حوالے سے نام ہے، ایک کریٹر جو ہے وہ ایک اور عظیم مسلمان سائنسدان کے نام پہ بھی ہے، اس پہ بھی ذکر کریں گے. اگلی قسم میں کسی اور عظیم مسلمان سائنسدان کے ساتھ حاضر ہوں گا. دیکھتے رہیے خیر رمضان.